انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے غدار محل، غداروں کے لیے نشان عبرت کا مکان۔ یہ محل جس کے کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنی نفرت انگیز نام نہیں دیے گئے۔ اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ نمک حرام ریوڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے انتہائی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اس عمارت کو غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا کہ جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس دنیا میں آج تک لاکھوں ایسے انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا۔ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انتہائی مزے کی بات ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا، اور اس شخص کا نام میر جعفر تھا جس کی غداری سبھی جانتے ہیں۔ زیر نظر میر جعفر غدار کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ انگریز نے میر جعفر کے لیے لفظ غدار کا ایک عہدے کے طور پر پکا مختص کر دیا تھا، یہاں تک کہ میر جعفر کی موت کے بعد اس کی اولاد کو باقاعدہ پینشن ملتی تھی۔ ماضی کی طرح روایت پر چلتے ہوئے جیسے ہی میر جعفر کے بیٹے یا پوتے کی باری آتی تو باقاعدہ آواز لگائی جاتی کہ میر جعفر غدار کا پوتا پینشن وصول کر لے۔ ایسے غداروں پر ہمیشہ لعنت برستی ہے، لہٰذا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کفار کی حمایت اور طرفداری کرنے والے یا کسی لالچ کے تحت پاکستان کی سالمیت پر قدغن لگانے کی ناپاک کوشش کرنے والے تاریخ پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی غدار کہلائیں گے۔ تو کیسی لگی ناظرین میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔